اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقان للمؤمن کسی مسلمان کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمانوں کو قتل کرے، لا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر بیٹھے تو اس پر فرض ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور دیت یعنی خون بہا مقتول کے وارثوں کو پہنچائے، الا یہ کہ وہ معاف کر دے، اور اگر مقتول کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جو تمہاری دشمن ہے مگر وہ خود مسلمان ہو تو بس ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا فرض ہے، خون بہا دینا واجب نہیں، اور اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہو جو مسلمان نہیں مگر ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو بھی یہ فرض ہے کہ خون بہا ان کے وارثوں تک پہنچایا جائے اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے۔ ہاں اگر کسی کے پاس غلام نہ ہو تو اس پر فرض ہے کہ 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے، یہ توبہ کا طریقہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، جو شخص تم کو سلام کرے تو دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرنے کی خواہش میں اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، کیونکہ اللہ کے پاس مالک نعمت کے بڑے ذخیرے ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ کے راستے میں سفر کرنے سے مراد جہاد کے لیے سفر کرنا ہے۔ ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا کہ ایک جہاد کے دوران کچھ غیر مسلموں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کے لیے صحابہ کرام کو سلام کیا۔ وہ صحابہ یہ سمجھے کہ ان لوگوں نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے سلام کیا اور حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوئے، چنانچہ انہوں نے ایسے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ اصول بیان کر دیا گیا کہ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے اسلام لائے اور اسلام کے تمام ضروری قواعد کا اقرار کر لے تو ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں گے، اس کے دل کا ہار اللہ پر چھوڑ دیں۔ آج کل کے دور میں بھی ہم جو بہت دلوں کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ وہ اوپر سے یوں کہتے ہیں دل میں تو اس کے یہ ہے نا، دل میں تو وہ یوں کر رہے ہیں، نہیں چھوڑ دیں، ظاہری کو دیکھیں، ظاہر کو دیکھیں کہ وہ ظاہر سے تو آپ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے، باقی جو اندر کے معاملات ہیں وہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ خوش اخلاقی کی اور اچھی توقعات کی اور اچھے معاملات کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ۔ لا یستوی القاعدون جن مسلمانوں کی کوئی معذوری لاحق نہ ہو اور وہ جہاد میں جانے کے بجائے گھر میں بیٹھ رہے ہوں اور وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان سے جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہیں۔ جو لوگ اپنے مال و جان سے جہاد کرتے ہیں ان کو اللہ نے بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے اور اللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت دے کر بڑا ثواب بخشا ہے۔ درجات منہ یعنی خاص اپنے پاس سے بڑے درجے مغفرت اور رحمت، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ان الذین توفاہم جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور اسی حالت میں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئے تو بولے تم کس حالت میں تھے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم تو زمین میں بے بس کر دیے گئے تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین کو شادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ لہٰذا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت برا انجام ہے۔ اپنی جان پر ظلم کرنے کا جو لفظ آیا ہے قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب کسی گناہ کا ارتکاب کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ تھا کہ جب اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں میں جنہوں نے قدرت کے باوجود مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، جب مسلمانوں کے لیے ہجرت کا حکم آیا تھا تو مکہ میں جو رہ گئے تھے لوگوں میں مسلمانوں پر شرعاً فرض تھا کہ وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرے، بلکہ اس کو ایمان کا لازمی تقاضا قرار دیا گیا تھا، اور اگر کوئی شخص قدرت کے باوجود ہجرت نہ کرتا تو اسے مسلمان قرار نہیں دیا جاتا تھا۔ اس آیت میں ایسے ہی بعض لوگوں کا ذکر ہے۔ الا المستضعفین البتہ وہ بے بس مرد، عورتیں اور بچے اس انجام سے مستثنیٰ ہیں جو ہجرت کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ نکلنے کا کوئی رستہ پاتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ چنانچہ پوری امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا۔ جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے پھر اسے موت آ پکڑے تب بھی اس کا ثواب اللہ کے پاس طے ہو چکا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ اور جب تم زمین میں سفر کرو تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے تو تم اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو، یقیناً
کفر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں، مطلب کافر لوگ جو ہیں تمہارے کھلے دشمن۔ اللہ تعالیٰ نے سفر کی حالت میں ظہر، عصر اور عشاء کی نماز عادی کر دیا ہے، اسے قصر کہا جاتا ہے۔ عام سفروں میں قصر ہر حالت میں واجب ہے، چاہے دشمن کا خوف ہو یا نہ ہو، لیکن یہاں ایک خاص قسم کے قصر کا ذکر مخصوص دشمن کے مقابلے کے وقت ہی ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ چھوٹ بھی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا لشکر دو حصوں میں تقسیم ہو کر ایک امام کے پیچھے باری باری ایک ایک رکعت پڑھے اور دوسری رکعت بعد میں تنہا پوری کرے، جس کا طریقہ اگلی آیت میں بیان ہوگا۔ وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ، اور اے پیغمبر جب تم ان کے درمیان موجود ہو اور ان نماز پڑھو تو دشمن سے مقابلے کے وقت اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لے، پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکے تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی تک نماز نہ پڑھی ہو آگے آ جائے اور وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے اور وہ اپنے ساتھ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لے۔ کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ ایک دم تم پر ٹوٹ پڑیں، اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اس میں بھی کوئی تم پر گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو، ہاں اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ لے لو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو ہر حالت میں یاد کرتے رہو، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی۔ پھر جب تمہیں دشمن کی طرف سے اطمینان حاصل ہو جائے تو نماز قاعدے کے مطابق پڑھو، بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے۔ یعنی سفر ہو یا خوف کی حالت میں نماز میں تو قصر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا ذکر ہر حالت میں جاری رہنا چاہیے، کیونکہ اس کا نہ کوئی خاص وقت مقرر ہے نہ کوئی خاص حیت، وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں ہو سکتا ہے۔ وَلَا تَهِنُّوا، اور تم ان لوگوں یعنی کافر دشمن کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی اسی طرح تکلیف پہنچی ہے جیسے تمہیں پہنچی ہے، اور تم اللہ سے اس بات کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ جنگ کے اختتام پر لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور اس وقت دشمن کا تعاقب بھاری معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر جنگی مسئلے ہو تو امیر حکم دے تو تعاقب واجب ہے۔ ایسے میں یہ سوچنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ جس طرح ہم تھکے ہوئے ہیں دشمن بھی تو تھکا ہوا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور ثواب کی جو امید ہے وہ دشمن کو حاصل نہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب تم پر اس لیے اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس طرح کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تم کو سمجھا دیا، اور تم خیانت کرنے والوں کی طرفدار نہ بنو۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ، اور کسی تنازع میں ان لوگوں کی وکالت نہ کرنا جو خود اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، اللہ کسی بھی خیانت کرنے والے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ، یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ نے اس سب کا احاطہ کر رکھا ہے۔ دیکھیں کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو اسی طرح اللہ بھی ہر حالت میں ہر وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ وہی بات کریں اللہ پاک کہ لوگوں سے تو باتیں کرتے ہوئے یا لوگوں کے سامنے تو کچھ بھی کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ یہ بات کر دی لوگوں کے سامنے تو کیا ہوگا، تو اللہ سے کیوں نہیں شرماتے؟ اللہ بھی ہر وقت ان کے پاس موجود ہیں، اور اللہ پاک تو رات کو بھی ان کی ساری باتیں اللہ پاک تو سن رہے ہیں کہ جو اللہ پاک کو پسند نہیں، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ پاک تو سب کچھ جانتے ہیں۔ ہا انتم ہؤلائی، ارے تمہاری بساط یہی تو ہے کہ تم نے دنیاوی زندگی میں لوگوں سے جھگڑ کر ان خیانت کرنے والوں کی حمایت کر لی، بھلا اس کے بعد قیامت کے دن اللہ سے جھگڑ کر کون ان کی حمایت کرے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو شخص کوئی کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا، اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو وہ اس کمائی سے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اللہ پورا علم بھی رکھتا ہے، حکمت کا مالک بھی ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور اگر کوئی شخص اس غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو پھر اس کا الزام کسی بے گناہ کے ذمے لگا دے تو وہ بڑا بھاری بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور اے پیغمبر اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تم کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، اور در حقیقت یہ اپنے سوا کسی کو نہیں بھٹکا رہے ہیں اور یہ تم کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو ان باتوں کا علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اور تم پر اللہ کا فضل ہمیشہ بہت زیادہ رہا ہے۔ اس سے بشر اور اس کے حمایتی مراد ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ یہودی کو بے گناہ سزا دلوا دیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی شخص صدقے کا یا کسی نیکی کا
یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے، اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت سے علماء کرام بالخصوص امام شافعی نے اجماع کی حجیت پر استدلال کیا ہے، یعنی جس مسئلے پر پوری امت مسلمہ متفق رہی ہو وہ یقینی طور پر برحق ہوتا ہے، اس کی مخالفت جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، اجماع کرتے ہیں نا، جب آپ کو کوئی بھی حکم جو ہے وہ قرآن اور سنت میں سے نہ ملے تو پھر اجماع ہوتا ہے، تو اس اجماع کے نتیجے میں جو فیصلہ یا جو بھی نکلتا ہے نا مسئلے کا حل، وہ پھر سب کو ماننا ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اسے کم تر ہر گناہ کی جس کے لیے چاہتا ہے بخشش کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ راہ راست سے بھٹک کر بہت دور جا گرتا ہے۔ یدعون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر جن سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں وہ صرف چند زنانیاں ہیں، اور جس کو یہ پکار رہے ہیں وہ اس سرکش شیطان کے سوا کوئی نہیں۔ اب یہ ان کے جو بت ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کفار مکہ جن من گھڑت دیویوں کو پوجتے تھے ان سب کو مونس سمجھتے تھے، لات منات عزا سب کو مونس سمجھا جاتا تھا نا، نیز فرشتوں کو بھی وہ خدا کی بیٹیاں ہی کہا کرتے تھے۔ تو آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ ایک طرف تو کفار مکہ عورتوں کو کمتر مخلوق سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف جن کو اپنا خدا بنا رکھا ہے وہ ان کے خیال کے مطابق سب مونس ہیں۔ مطلب عجیب ہی ان لوگوں کی یہ بات ہے کہ پھر عورتوں کو کمتر کیوں سمجھ رہے ہیں، پھر جب خدا ہی عورتوں کو بنایا ہوا ہے تو پھر عورتوں کو پھر اعلیٰ سمجھیں۔ اور اللہ کو چھوڑ کر جن سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اگر اس آیت کو ہم آج کل کے دور کے مطابق دیکھیں تو ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں دعا صرف اور صرف اللہ ہی سے کرنی چاہیے، اس کے علاوہ اور کسی سے دعا نہیں مانگنی۔ ہاں وسیلہ بنا سکتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان سے دعائیں نہیں مانگ سکتے، ان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہماری مدد فرمائیے۔ لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے، اور اس نے اللہ سے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں سے ایک طے شدہ حصہ لے کروں گا، یعنی بہت سے بندوں کو گمراہ کر کے انہیں اپنا بنا لوں گا اور بہت سوں سے اپنی مرضی کے کام کرواؤں گا۔ تو ولا اذلنہم، اور میں انہیں راہ راست سے بھٹکا کروں گا اور انہیں خوب آرزوئیں دلاؤں گا، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ چوپایوں کے کان چیر ڈالیں گے، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کر دیں گے، اور جو شخص اللہ کے بجائے شیطان کو دوست بنائے اس نے کھلے خسارے کا سودا کیا۔ کفار عرب جو تھے نا وہ بعض چوپایوں کے کان چیر کر بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، یعنی کہ جس جانور کے کان چیرے ہوتے تھے نا وہ کہتے تھے یہ بتوں کے نام پہ وقف ہیں، اور ایسے جانوروں سے کوئی فائدہ اٹھانے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، نہ ان پہ کوئی بوجھ رکھا جاتا تھا، جیسے وزن لادنے کے لیے ان کے اوپر سفاری وغیرہ کے لیے کسی چیز کے لیے پھر اس کو استعمال نہیں کرتے تھے نا، وہ کہتے تھے بس اب یہ ہمارے خداؤں کے نام ہوگا۔ تو اس باطل رسم کی طرف اشارہ ہے کہ اس پر شیطان عمل کرا رہا ہے، اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی سے مراد خود یہی عمل بھی ہو سکتا ہے کہ جانوروں کے کان خواہ چیر دیے جائیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ان کاموں کو بھی تخلیق میں تبدیلی قرار دے کر منع فرمایا، جو عورتیں اپنے حسن میں اضافہ کرنے کی غرض سے کیا کرتی تھیں، مثلا جسم کے کسی حصے کو سوئیوں وغیرہ سے گد کر نشانات جو بنوائے جاتے تھے نا، ٹیٹو بنوانا، تو جسم کے قدرتی روئیں کو جو عیب کی حد تک بڑا ہوا نہ ہو صاف کرنا، دانتوں کے درمیان مصنوعی فاصلہ بنانا وغیرہ، یہ سب چیزیں۔ یعدہم ویمنیہم، اور ان سے وعدے کرتا اور انہیں آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو بھی وعدے کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اولئک مأواہم جہنم، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان کو اس سے بچنے کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ملے گی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ لیس بامانیکم، نہ تمہاری تمنائیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں، نہ اہل کتاب کی آرزوئیں، جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور اللہ کے سوا سے کوئی اپنا یار و مددگار نہیں ملے گا۔ ومن یعمل من الصالحات، اور جو شخص نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ ومن احسن دینا، اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنے چہرے سمیت سارے وجود کو اللہ کے آگے جھکا دیا ہو، جبکہ وہ نیکی کا خوگر بھی ہو، اور جس نے سیدھے سچے ابراہیم کے دین کی پیروی کی ہو، اور یہ
معلوم ہی ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا لیا ہے۔ یا الہی ہمیں اس دین پر عمل کرنے والا بنا دیں، پورا پورا اس کے اوپر ہمیں شامل کر دیں ہماری زندگی میں، پورا پورا اپنا دین۔ آمین۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنی قدرت کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور اے پیغمبر لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے بارے میں حکم بتاتا ہے، اور اس کتاب یعنی قرآن کی جو آیتیں تو جو تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ بھی ان یتیم عورتوں کے بارے میں شرعی حکم بتاتی ہیں جن کو تم ان کا مقرر شدہ حق نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنا بھی چاہتے ہو، انہیں اس کمزور بچوں کے بارے میں بھی حکم بتاتی ہیں اور یہ تائید کرتی ہیں کہ تم یتیموں کی خاطر انصاف قائم کرو اور تم جو بھلائی کا کام کرو گے اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے۔ ابھی جو ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، جب میراث کے آ رہے تھیں ساری آیات، اور ان میں ان یتیم عورتوں کے بارے میں بھی جو حکم تھا، یہ اسی کی آگے تفصیل ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بیزاری کا اندیشہ ہو تو ان میاں بیوی کے لیے ان میں کوئی مذائقہ نہیں کہ واپس کے اتفاق سے کسی قسم کی صلح کرنے، اور صلح کر لینا بہتر ہے۔ انسانوں کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ تو رکھ ہی دیا گیا ہے، اور اگر احسان اور تقوی سے کام لو تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی بعض اوقات کسی شوہر کا اپنی بیوی سے دل نہیں ملتا اور وہ اسے بے رخی اختیار کر کے اسے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ صورت میں اگر بیوی طلاق پر راضی نہ ہو تو وہ اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو کر شوہر سے صلاح کر سکتی ہے، نہیں کہہ سکتی ہے کہ میں اپنی فلاں کا مطالبہ نہیں کروں گی، مجھے اپنے نکاح میں رہنے دو۔ ایسی صورت میں شوہر کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ صلح پر آمادہ ہو جائے اور طلاق پر اصرار نہ کرے، کیونکہ مصالحت کا رویہ ہی بہتر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ظاہر انسان کی طبیعت میں دنیاوی فائدوں کا کچھ نہ کچھ لالچ تو ہوتا ہی ہے، اس لیے اگر عورت اپنے کچھ دنیاوی مفادات چھوڑ کر شوہر کو یہ سوچنا کر دے کہ بھئی اگر طلاق کی صورت میں کچھ سخت تکلیف پیش آنے کا اندیشہ ہے تو وہ کہے کہ میں اپنا یہ حق معاف کرتی ہوں، تو آپ مجھے اپنے نکاح میں رکھیں۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھتا تو تمہارے بس میں نہیں، چاہے تم ایسا چاہتے بھی ہو، البتہ کسی ایک طرف پورے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو اپنا ایسا بنا کر چھوڑ دو جیسے کوئی بیچ میں لٹکی ہوئی چیز، اور اگر تم اصلاح اور تقوی سے کام لوگے تو یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی اگر دو شادیاں کرو تو دونوں کو ایک برابر اختیارات دینے ہیں، دونوں کو ایک برابر تمام جو حقوق ہیں وہ دینے ہیں، برابر حقوق دینے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر دونوں جدا ہو ہی جائیں تو اللہ اپنی قدرت اور رحمت کی وسعت سے دونوں کو ایک دوسرے کی حاجت سے بے نیاز کر دے گا، اللہ بڑی وسعتوں والا بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی مصالحتی تمام کوششوں کے باوجود ایک مرحلہ ایسا آ سکتا ہے کہ اس کے بعد نکاح کا رشتہ میاں بیوی پر تھوپے رکھنا دونوں کی زندگی کو جنم بنا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں طلاق اور عادی کا راستہ اختیار کرنا بھی جائز ہے، اور یہ آیت اطمینان دلا رہی ہے کہ جب خوش اسلوبی سے جدائی عمل میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر اپناؤ گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے، کیونکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز اور بذات خود لائق تعریف ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ بے شک ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اگر وہ چاہے تو اے لوگو تم سب کو دنیا سے لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ یہاں لے آئے، اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ اللہ ایسا ہے کہ ہر بات کو سنتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی اس آیت میں یہ عمومی ہدایت دی گئی ہے کہ ایک مسلمان کو صرف دنیاوی فائدوں کی فکر میں نہیں پڑا رہنا چاہیے بلکہ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہے، والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ وہ شخص جس کے خلاف گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے چاہے امیر ہو یا غریب، اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، لہذا ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہو۔ اگر تم توڑ مروڑ کرو گے یعنی غلط گواہی دو گے یا سچی گواہی دینے سے پہلو بچاؤ گے تو یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, अल्लाह पर ईमान रखो और इसके रसूल पर और इसकी किताब पर जो अल्लाह ने अपने रसूल पर उतारी है, और हर उस बात पर जो उसने पहले उतारी थी। और जो शख्स अल्लाह का, इसके फरिश्तों का, इसकी किताबों का, इसके रसूलों का और यौम आखिरत का इनकार करे, वो भटक कर गुमराही में बहुत दूर जा पड़ा है। इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा, जो लोग ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर कुफ्र में बढ़ते ही चले गए, अल्लाह उनको बख्शने वाला नहीं है और ना उन्हें रास्ते पर लाने वाला है। बश्शिरिल मुनाफिकीन, जो मुनाफिकों को ये खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए एक दुख देने वाला अजाब तैयार है। लज़ीना यत्तखिज़ूना, वो मुनाफिक जो मुसलमानों के बजाय काफिरों को दोस्त बनाते हैं, क्या वो इनके पास इज्जत तलाश कर रहे हैं? हालांकि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह के पास है। फ़क़द नज़्ज़ला, और इसने किताब में तुम पर यह हुक्म नाजिल किया है कि जब तुम अल्लाह की आयतों को सुनो कि इनका इनकार किया जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ उस वक्त तक मत बैठो जब तक वो किसी और बात में मशगूल न हो जाएं, वरना तुम भी उन्हीं जैसे हो जाओगे। यकीन रखो कि अल्लाह तमाम मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नुम में इकट्ठा करने वाला है। अल्लज़ीना यतरब्बसूना बिकुम, ए मुसलमानों, ये वो लोग हैं जो तुम्हारे अंजाम के इंतजार में बैठे रहते हैं। चुनांचे अगर तुम्हें अल्लाह की तरफ से फतह मिले तो तुमसे कहते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथ न थे, और अगर काफिरों को फतह नसीब हो तो उनसे कहते हैं कि क्या क्या हमने तुम पर काबू नहीं पा लिया था, और क्या इसके बावजूद हमने तुम्हें मुसलमानों से नहीं बचाया। बस अब तो अल्लाह ही क़यामत के दिन तुम्हारे और उनके दरमियान फैसला करेगा, और अल्लाह काफिरों के लिए मुसलमानों पर गालिब आने का हरगिज़ कोई रास्ता नहीं रखेगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल्हम्दु